اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک، اے نبی یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے. کیوں نازل کی گئی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، خبردار کریں. وذکر للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم من قریۃ اہلکناھا، اور کتنی بستیاں تھیں کہ ہم نے برباد کر دی. فجاءھا باسنا بیاتا او ہم قائلون، تو ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو کیا تھی پھر ان کی فریاد جب ان پر ہمارا عذاب آیا، سوائے اس کے الا ان قالوا، مگر وہ کہنے لگے انا کنا ظالمین، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھیں گے ان کو جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھیں گے پیغمبروں کو بھی جن کو بھیجا گیا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم ضرور بیان کریں گے ان پر پورے علم کے ساتھ. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم وہاں موجود تھے، غائب نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا اس دن برحق ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے بھی نیک اعمال کا بوجھ اس روز بھاری ہوگا. فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے. فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آیات پر ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک حق ہے کہ انہیں مانا جائے، اور اگر وہ وحی کی آیات ہیں تو پھر ان کی پیروی کی جائے، یہ ان کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی حق تلفی یہ ہے. ان پر ظلم یہ ہے کہ انہیں ماننے سے انکار کیا جائے، یا ان پر عمل کرنے سے انکار کیا جائے، یا ان سے انسٹرکشن نہ لی جائے. یعنی وہ تو ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے نا، راستہ دکھانے کے لیے، تو ان سے راستہ نہ دیکھا جائے، کوئی اور اینک لگا کر راستہ دیکھا جائے. چاہیے تو یہ کہ بندہ مومن جو قرآن مجید کی آیات کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام مانتا ہے، تو وہ اپنا راستہ وہی اینک لگا کر دیکھے، تو اس کو وہی راستہ نظر آئے گا جس راستے پر اللہ تعالیٰ اس کو چلانا چاہتا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں اسٹیبلش کیا، زمین میں آباد کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زمین پر تمہارے لیے زندہ رہنے کا سامان مہیا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اب یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ دوسری مرتبہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو پورے قرآن مجید میں پھیلایا ہے، اور ہر 6-7 پاروں کے بعد، 8 پاروں کے بعد یہ قصہ دوبارہ جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے. پہلے پارے میں چوتھے رکوع میں ہم نے دیکھا قصہ آدم و ابلیس، پھر اب یہ 8ویں پارے میں آ رہا ہے قصہ آدم و ابلیس، اور سب سے زیادہ تفصیل اس قصے کی یہیں پر ہے. اس کے بعد پھر 14ویں پارے میں، 15ویں میں اور 16ویں میں یہ قرآن مجید کا بالکل وسط ہے. اور اس کے بعد پھر 16ویں کے بعد
23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر یہ واقعہ پھر نقل کیا گیا ہے، اور پھر اس میں 8 جمع کریں تو پھر پہلا پارہ آ جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کرتا ہو اور اس کے پیش نظر قرآن مجید سے ہدایت لینا ہو، رہنمائی لینا ہو، تو وہ ہر ہفتے یہ قصہ پڑھے گا اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے گا اس قصے کے ذریعے۔ اور یہ قصہ کیا ہے؟ یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے، ایک ابلیس کا کردار ہے اور دوسرا آدم و حوا کا کردار ہے۔ ان دونوں سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور دونوں کی جواب طلبی ہوئی۔ جب شیطان کی جواب طلبی کی اللہ تعالیٰ نے تو اس نے کہا کہ جی تیرا حکم غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ابھی ہم پڑھیں گے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا سے بھی سلام علیہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی کی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آدمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے، یہی پیغام ہے اس قصے کا کہ تم انسان ہو، غلطیاں تم سے ہوں گی، تم نہ نبی ہو نہ فرشتے ہو، لیکن جب بھی غلطی ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لیا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون ہے؟ یہ ایک جن ہے جس کا نام عزازیل تھا، یہ بہت عبادت گزار اور بہت اللہ کو یاد کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرم ڈبل پروموشن دی۔ ایک تو اسے جنوں میں سے نکال کر فرشتوں میں شامل کر دیا، حالانکہ وہ جن تھا، اور پھر فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا۔ تو اب اسے یہ غلط فہمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین مخلوق فرشتے ہیں اور میں ان سب کا بھی استاد ہوں، تو شاید نیکسٹ ٹو گاڈ بعد از خدا میں ہی ہوں۔ اب چونکہ وہ اس کی اصل جن تھی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے ڈسکلوز کیا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، اور اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، لہذا اس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تمہارا مالک ہوں، رب ہوں۔ قال انا خیر منہ، تو وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ I am from the world of energy and he is just material، تو میں اس سے superior ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا نہیں۔ بٹوین دا لائنز کیا تھا کہ یا اللہ ریکنسیڈر یور کمانڈ، یور کمانڈ واز رانگ۔ اور نافرمان آدمی کی یہی نیچر ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ملازم کہ جو آپ کو بس سر کرتا رہتا ہے لیکن کہنا نہیں مانتا، اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں مانا تو وہ آپ کے حکم میں نقص نکالے گا کہ آپ کا حکم غلط تھا، میں نے اس لیے نہیں کیا اور میں نے اس لیے نہیں کیا۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو یہاں اس مقام پر ہوتے ہوئے تکبر کرتا، فخرج گیٹ آؤٹ انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ایک پرمیشن مانگی کہ مجھے موقع دے، مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مجھے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کا موقع دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی،
تو کہنے لگا اے اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی حملہ آور ہوں گا ان پر، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور یہ بھی قرآن مجید کی ایک رہنمائی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیں گے وہ کبھی آپ کا شکر گزار نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ آپ کی مخالفت کرے گا، الا ماشاء اللہ۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، او آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر، ریزائڈ کر، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھنا کوئی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے، کسی خاص طرف اشارہ کر کے کہا کہ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو کنفیوز کیا، ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ کیوں؟ یہ پہلا مقصد بیان کیا سب سے پہلے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ وہ کھولے ان دونوں پر، مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، جو ایک دوسرے سے چھپایا گیا تھا، مِن سَوْآتِهِمَا، ان کی شرمگاہوں میں سے، وَقَالَ، اور کہنے لگا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ۔ اب سب سے پہلا جو یہاں گیپس فل کرنے ہوں گے آپ کو، کہ اس کو پہلے تو جب مہلت دی تو ایکسیس دی آدم و حوا تک، اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو اس نے کیسے اب ایکسیس حاصل کی ہوگی اور کیسے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا؟ یقیناً جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن ٹریڈیشنز کے اندر ہے کہ جیتنے والے صدر کو سب سے پہلے رنر اپ، جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، وہ جا کے مبارکباد پیش کرتا ہے، اور جب میچ ختم ہوتا ہے تو ہارنے والی ٹیم کے لوگ جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سراسر منافقت، کبھی کوئی دل سے ہارنے والا امیدوار یا ہارنے والی ٹیم کبھی دل سے مبارکباد نہیں دے سکتی جیتنے والی ٹیم کو، لیکن اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ وغیرہ وغیرہ۔ اب شیطان ان کے پاس آیا ہوگا سب سے پہلے تو اس نے انہیں مبارکباد دی ہوگی کہ وہ مبارک ہو، تم اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہو گئے ہو، اور ساتھ ہی کہہ دیا ہوگا ہلکا سا، اگرچہ میرا کا بڑا ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ اب ایسے جملے سے کیا ہوتا ہے، آپ اس کو قیاس کریں کہ اگر ہارنے والا مجھے آ کر مبارکباد دے اور مجھے کوئی موقع مل جائے، مجھے کوئی اپرچونٹی مل جائے، میں پروموٹ ہو جاؤں، اور جو نیکسٹ آدمی ہے وہ مجھے آ کر مبارکباد دے، تو میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھوں گا کہ لو جی ہار کر بھی مبارکباد دینے آیا ہے، بڑے کھلے دل کا آدمی ہے، تو میں بھی اس کے لیے اپنے دل میں ایک سافٹ کارنر محسوس کروں گا۔ اب اس نے آنا جانا شروع کر دیا ہوگا، اور باتوں باتوں میں کہا کہ ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم واقعی اشرف ہو، بیسٹ کریشن ہو اللہ تعالیٰ کی، جبکہ تم اپنی شکل نہیں بدل سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہیں وقت لگتا ہے، تمہارے مقابلے میں فرشتے اپنی شکل بھی بدل لیتے ہیں اور ود ان نو ٹائم ایک جگہ دوسری جگہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب کنفیوژن ہو گیا نا پیدا، وسوسہ پیدا ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم اشرف مخلوقات ہیں، لیکن ہم واقعی ہیں نہیں، فرشتے ہم سے بہتر ہیں۔ اس کو آپ قیاس کیجئے کہ جب کوئی آدمی سینئرٹی کی بنیاد پر، اس کے پاس ماسٹر ڈگری ہے یا ایم فل ہے، اور وہ سینئرٹی کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی ایبلٹی کی بنیاد پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے کسی کالج میں، اس کا کوئی دوست آتا ہے اس کے پاس ملنے کے لیے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے یار ویسے پی ایچ ڈی کی کمی بھی پوری کر ہی لینا، تمہارے ماتحت پی ایچ ڈی کام کرتے ہیں تو ذرا اس میں تمہاری انسلٹ ہے، ٹھیک ہے ڈیزگنیشن تمہارے پاس ہے لیکن بہرحال دے آر بیٹر کوالیفائڈ دین یو۔ اب یہ آدمی کنفیوز ہوگا تھوڑا سا، ہاں یار کیا کروں؟ اب وہ جائے گا انٹرنیٹ پہ اور سرچ کرے گا کہ کہیں پی ایچ ڈی ہوتی ہے کرسپونڈنس کورس پر ڈسٹینس لرننگ سے، معلوم ہوگا کہیں نہیں ہوتی، اور پھر وہ اسی سے پوچھے گا اپنے دوست سے کہ یار تم نے کہا تھا، میں نے کوشش کی ہے، ڈھونڈا ہے، لیکن کہیں مجھے ڈسٹینٹ لرننگ ملی نہیں پی ایچ ڈی میں، اور میں اگر یہاں سے چھٹی لے کر جاؤں گا تو پھر میری جاب جائے گی یہاں سے۔ تو کہے گا یار یہ ایگزیکٹ کس لیے؟ پیسے دو اور ڈگری خریدو وہاں سے، اور یہ کرغزستان میں اور کازخستان میں رابطہ تو کر کے دیکھو، بیٹھے بٹھائے تمہیں ڈگری مل جائے گی لیکن یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور وہ جس نے ساری عمر کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، اب مجبوری سمجھ کر وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو جب اس نے پہلا کنفیوژن پیدا کیا، ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کر دیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ یہ بات کیسے ہوگی؟ شیطان نے کنفیوژن کریٹ کیا ان کے لیے کہ تم اشرف بنا تو دیے گئے ہو، تمہیں ڈیزگنیشن تو دے دیا گیا ہے اشرف ہونے کا، لیکن تم اشرف ہو نہیں۔ اور جب اگلے دن انہوں نے اسی سے پوچھا ہوگا کہ پھر تم تو اندر کے آدمی ہو، کوئی حل بھی بتاؤ، تو اس نے کہا ہوگا کہ ہاں میں کیا بتاؤں یار، تمہارا رب ہے وہ، اسی درخت کے کھانے سے تو تمہیں وہ تمہاری کمی پوری ہونی تھی اور وہی تم پر بین کر دیا۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ او تکونا من الخالدین، تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور جنت میں پکے نہ ہو جاؤ۔ یہ کیسے کیا ہوگا؟ ایک دن آ کے پھر اس نے کہا ہوگا کہ بھائی خوب مزے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے بہت مزے ہو رہے ہیں، تو یہاں سے موو ہونا چاہو گے؟ میں کہا نہیں ہرگز نہیں۔ میں نے کہا بس میں تو بتایا اندر کا آدمی ہوں، میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے تمہیں بہانے سے زمین پہ بھیج دینا ہے۔ اب ساری رات دونوں میاں بیوی جو ہے وہ پریشان بیٹھے آپس میں سوچتے رہیں گے تو ہمیں جنت چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اگلے دن اسی سے پھر اپنے دشمن سے ہی پوچھیں گے کہ حل کیا ہے؟ وہ کہ میں کیا بتاؤں، اس کا حل بھی وہی تھا، وہ جس درخت سے تمہیں منع کیا ہے اسی میں اس کا بھی جواب تھا۔ یعنی وہ آب حیات کی کہانی اگر آپ کو یاد ہو، بچپن میں سنی تھی وہ کہانیاں کہ ایک شہزادہ 5000 میل کا سفر کر کے جاتا ہے، ایک غار کے اندر جو ہے وہ پیالہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے ایک گھونٹ پینے کے لیے کہ اگر اس میں سے وہ ایک گھونٹ پی لے تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے، لیکن فار ون ریزن اور دی ادر وہ پی نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال انسان کے اندر ایک لفظ تو ہے نا، ایک خواہش تو ہے نا ہمیشہ زندہ رہنے کی۔ او تکونا من الخالدین، تم کہیں جنت میں پکے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ فدلہما بغرور، شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں مائل کر لیا اپنی طرف، دھوکے سے اپنی طرف مائل کر لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ، لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ،
اور وہ دونوں لگے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ شیطان نے سب ہمیں بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین پر بھیجنا ہے، بہانے تو ٹھیک ہے بھیج دے. نہیں، کیا کیا انہوں نے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربا یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا، اور اگر اب بھی تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم اترو زمین پر، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین پر تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی ہے ایک وقت مقرر تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، مزید بات اس نے فرمایا کہ تم زمین ہی پر زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور زمین پر ہی مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور زمین ہی میں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ. ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت